السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فا کا تو آپ کو از بار ہو چکا ہوگا پس. لما جب. فلما پس جب. فصلا نکلا، روانہ ہوا، وہ جدا ہوا، یہ سارے اس کا معنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی فاصلہ اردو کا ورڈ ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی درمیان میں فاصلہ رکھنا. اسی طرح فصل کا میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بتایا، بکس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہوتے ہیں نا. تو فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ کرنا. اور اسی کا اپوزٹ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ الگ ہونے کا دوسرا کون سا اپوزٹ ہوگا؟ یقیناً ملنا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وصل. ٹھیک ہے، فصل الگ ہونا اور وصل ملنا یا ملانا. فلما فصلا پس جب نکلا یا روانہ ہوا کون؟ طالوت. طالوت بالجنود بھی ہوتا ہے ساتھ. جنود کہتے ہیں لشکروں کو. جندن واحد ہوتا ہے، اور جنود لشکر فوجی جو اسلحہ فوجی ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا. قال کہا اس نے، ان بے شک اللہ تعالی مبتلی آزمائے گا یا آزمانے والا ہے. ابتلا ان سے ہے نا، اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. مبتلی ہے آزمانے والا کون؟ یہاں پہ مبتلی اللہ ہے، اللہ فاعل ہے نا. ہم کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مفعول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس پر مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. اور مبتلی کیا ہوتا ہے؟ آزمانے والا. مبتلی یہ ہوگا فاعل اور مبتلا مفعول. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ اردو کے ورڈ اس سے ملتے جلتے ہیں، جیسے بلا، وہ بھی تو آزمائش ہوتی ہے نا. بلا یبلو آزمانا، یہ تو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال بلا مصیبت، یہ اسی کے سینس میں آتا ہے. قال ان اللہ مبتلیکم، کہا اس نے، کس نے کہا؟ طالوت نے کہا کہ بے شک آزمانے والا ہے یا آزمائے گا تم کو اللہ. بنہر بھی ہوتا ہے پر یا ساتھ، نہر دریا. تو اس نے کہا، کس نے؟ طالوت نے کہا. کن کو؟ وہ جو اس کے سپاہی تھے نا لشکر کو، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہیں آزمائے گا یا آزمائش کرنے والا ہے. پس من جو شاربہ پی لے، منہ اس سے، کس سے؟ یعنی نہر سے. فلیسا پس لیسا نہیں ہے، من سے، نی مجھ سے، منی مجھ سے یا میری جماعت سے. جو شخص اس میں سے یعنی نہر میں سے پانی پی لے گا تو اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں ہے. اور من جو لم نہ یطعم پیے گا، ہو اس کو، یطعم ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس کو؟ اس پانی کو. پس ان بے شک ہو وہ، فإنہ پس بے شک وہ، منی مجھ سے. جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے. الا مگر من جو اغترفا بھر لے، غرفہ چلو. غرفہ عربی میں رومز کو یعنی کمروں کو بھی کہا جاتا ہے. غرفہ کمرے کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جیسے مٹھی کے اندر ہوتا ہے نا، چلو بھر پانی جیسے ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں تو وہ تذکرہ ہو رہا ہے. بید ہی بھی ہوتے سے، ید ہاتھ، ہی اپنے. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر ہے. فشاربو پس شاربو پی لیا انہوں نے. منہ اس سے، کہاں سے؟ جہاں سے منع کیا گیا تھا نا، نہر سے.
الا مگر یا سوائے قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے۔ تو جب وہ لوگ نہر پر پہنچے نا تو چند شخصوں کے یا لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ فلما پس لما جب جاوزا پار کر لیا اس جگہ کو، اس نہر کو جب پار کر لیا گیا، ہوا اس نے اور اللہ دینا جو آمنو ایمان لائے، ماں یہ بھی اردو کا لفظ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آنا، ماں فیملی آنا، تو ساتھ ہے اس کے۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار گئے تو قالو کہا انہوں نے، لا نہیں طاقت مقابلے کی طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت بھی ساتھ جالوت کے۔ جالوت دشمنوں کا سردار تھا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے کون تھے؟ طالوت۔ جالوت دشمنوں کا سپہ سالار تھا، بہت مشہور تھا، وجنود اور لشکر ہی اس کے۔ تو بعد میں یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ قالا کہا، الذین انہوں نے جو یظنون سمجھتے تھے، یقین رکھتے تھے، انہ کے ہم وہ، یہاں یقین کی کیفیت ہے نا، ملاقو اللہ، ملاقو ملنے والے ہیں۔ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ آمنے سامنے نا، تو ملنے والے اللہ سے کم کتنی دفعہ یا بارہا، من فیہ جماعت نے، قلیلہ یہ فیہ کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے، یہاں معنی تو جماعت کے سینس میں آیا ہوا ہے نا، گروپ کے، گروہ کے، لشکر کے معنی میں آیا ہوا ہے، تو اور بھی تو آ سکتا تھا، جنود یا اور بھی کوئی ورڈ آ سکتا تھا۔ یہاں وہ خوبصورت لوگ، وہ خوبصورت لشکر جن کا آپس میں خوبصورت تعلق ہوتا ہے، یعنی جو باہم مشورے سے چلتے ہیں، یہاں اس لیے یہ ورڈ آیا۔ قلیلہ چھوٹی، غلبت فتح حاصل کی، غالب رہی، فئہ جماعت پر، کثیرہ بڑی، بے ساتھ، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، اکیلے اپنی طاقت کا نہیں یہاں اظہار ہو رہا۔ کیا فرمایا ایمان والوں نے کہ بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت نے خدا کے یا اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی۔ کیا یہاں پہ زیادہ زور کس پہ ہے؟ ایمان والے لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کی طاقت اور اس کے ملاقات کی یقین رکھنے والوں کے یہ بول قیامت تک یاد رہیں گے۔ کیا انہوں نے کہا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی، مع ساتھ ہے کن کے؟ صابرین صبر کرنے والوں کے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس نہر میں سے پانی پیا، سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا، یعنی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے تو اس پر کوئی حرج بھی نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان لانے والے، وہ ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے نا کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ بڑا میٹھا بول کہا، فرمایا کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر بھی بہت پیاری ہے۔ طالوت عمالقہ سے لڑائی کرنے کے لیے اپنی لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے، اور اس کے مختصر کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس زمانے میں اصل میں جو جالوت تھا نا،
وہ جو دشمن تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا اور اس کی اتنی ہیبت تھی کہ کوسوں دور ہوتا تھا بندہ تو وہ پہلے ہی اپنی ہار مان لیتا تھا۔ جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا تو طالوت نے اہل لشکر سے کہا کہ ان قریب اللہ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو جس نے اس سے یعنی اس دریا سے نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس سے صرف ایک چلو کے علاوہ نہ پیا تو وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ تو 4000 کے سوا یعنی 4000 کے سوا باقی سب نفوس نے جالوت کی ہیبت سے یا یوں کہہ سکتے ہیں بے صبری سے اس دریا سے اس نہر سے پانی پی لیا، اور 4000 افراد نے ہی اس دریا کو عبور بھی کیا، اور باقی ماندہ کتنے لوگ تھے دیکھیں 74000 76 جو تھے وہ 1000 وہ لشکری دریا عبور نہ کر سکے۔ جن لوگوں نے دریا سے سیر ہو کر پانی پیا تھا نا وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے تھوڑا پانی پیا تھا ان کو پیاس نہیں لگی تھی۔ کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں روزے کی حالت میں ہم لوگوں کو پیاس لگتی نہیں نا، کیسا سونا صبر آتا ہے۔ نہر عبور کرنے والے بھی جب سنتے ہیں نا کہ جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں تو طاقت نہیں ہے۔ ان میں سے بھی دیکھیں کتنے لوگ 3680 نفوس واپس آ جاتے ہیں۔ اب تعداد کتنی رہ جاتی؟ 313 بندے رہ جاتے ہیں۔ کتنے؟ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تو دیکھیے، غزوہ بدر میں بہرحال ان ایمان والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ کم تعداد ہوتی ہے لیکن اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ ضمناً یہ بھی میں بات بتا دوں، کم فیئتیں قلیلۃ غلبت فیئتیں کثیرۃ باذن اللہ، یہاں تک اگر پڑھیں 100 ٹائم یہ جتنا آپ کو آسانی سے پڑھنا ممکن ہو پڑھیں تو دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہوگا، فتح اس بندے کی ہوگی جو سچ کا مظلوم ہوگا۔ بہرحال وہ تعداد تیار ہو جاتی ہے اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، پھر ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دعا ایک بڑا پیارا ہتھیار ہے ہمارے پاس، اور وہ چیز کفار کے پاس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دعا کا ہتھیار اہل ایمان کے پاس ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ایک زرہ دی اور فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر یہ زرہ پوری آ جائے گی نا وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا۔ وہ جو بہادر شخص تھا جالوت اس کو قتل کر دے گا۔ اور پھر طالوت نے بھی آواز لگائی کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح بھی کروں گا، آدھا ملک بھی دوں گا اور آدھا مال بھی دے دوں گا۔ تو نکلتے کون ہے پتہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نکلتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب بھی نہ سن لیں، داؤد بن ایشیا بن حسرون بن قانس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 پتھروں کو جب اکٹھے کیا نا تو وہ ایک پتھر سا بن گیا۔ پھر انہوں نے ایک منجنیق میں ڈالا اور رب ذوالجلال نے مدد کیسے کی؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کو مدد کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اللہ اکبر کہا نا پھر جنوں انس ہر چیز نے، فرشتوں نے، حاملین عرش نے بھی یہی نعرہ بلند کیا۔ وہ جالوت جس کے بڑا نام تھا اس نے جیسے یہ نعرہ سنا نا اللہ اکبر کی گونج سنی تو اس پر ایسی دہشت طاری ہوتی تو اس نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا نے مل کر اس پر شاید حملہ کر دیے۔ پھر زور سے آندھی بھی چلتی ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو منجنیق میں پتھر ڈال کر اس سے چھوڑا 3 پتھر تھے وہ جو ایک ہو گئے تھے، ان میں سے ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر لگ کر آر پار ہو جاتا ہے اور وہ مقتول ہو کر زمین پر جا گرتا ہے۔ دوسرا پتھر لشکر جالوت کے سینٹر میں یا سائیڈوں پہ گرتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بھی میسرا پر گرتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے نا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پتھری لی اور ریتیلی سی مٹھی بھری اور زور سے پھینکی تھی، اور سارے جتنے کفار تھے بھلے انہوں نے منہ جس سائڈ پہ بھی کیا ہوا تھا ان کی آنکھوں میں گری تھی
یاد آیا آپ کو؟ یہ میں نے بارہ آپ کو سنایا، نہیں آیا تو مجھے کہیے کہ میں انشاءاللہ دوبارہ سنا دوں گی۔ اب یہ چند لوگ جو ہوتے ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے طالوت بھی حسب وعدہ اپنی بیٹی بھی دیتا ہے، اور پھر آدھی جائیداد اسی طرح ملک بھی دے دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے، اس کے ساتھ وہ بھی سنائے دیتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب لوگوں نے دیکھا یہ والا کام، اور بعد میں بھی جب دیکھا تو سارے لوگ ان سے پیار بھی کرنے لگ گئے، اور ان سب کا کیا دل چاہا کہ سارے کی ساری حکومت اور سارا کچھ انہی کے ہاتھوں آ جائے، جبکہ طالوت کو حسد ہونے لگا۔ اب وہ حسد کے مارے اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی رستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس کی وہ سازش کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ طالوت کی بیٹی حضرت داؤد کی اہلیہ تھی، انہوں نے جو ہے صحیح ٹائم پہ بتا دیا اور وہ بچ گئے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ خود بچانے پہ قادر ہے، پھر ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال ضمن یہ بھی بتا دوں کہ یہ زرہ بنانے کا عمل بھی اللہ نے انہیں سکھایا تھا، زبور بھی کریم رب نے انہیں دی تھی، بہت ہی پیاری کتاب، اور میٹھی آواز اتنی تھی کہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی اللہ نے ان کے حلم کے تابع کر دیا۔ جب وہ تسبیح کرتے تھے نا تو یہ سارے چرند و پرند، یہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا ہے یہ دمشق کی تاریخ جو ہے اس کے اندر سے میں نے سنایا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے میں ایک بات اور بھی آپ کو عرض کروں کہ جب ایسے ہوتا ہے نا کہیں اکٹھے کوئی بھی کام آپ شروع کرو، کچھ تو مخلص لوگ ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے ایک کو گرانے کے لیے یا بعض دونوں کو گرانے کے لیے ایک کو الگ پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو الگ۔ تو میں یوں کہوں گی آپ سب سے کہ اپنے کان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا اپنا ہے اس کی کوئی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ مل جانا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو ہمیں ساتھ ملا رہا ہوتا ہے نا ہمیں اس کا بھی قدردان ہونا چاہیے۔ آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو پھر جا کے انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور اس میں سے سب سے بڑا سبق کیا تھا کہ تعداد تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوا کرتی، طاقتور وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، اور حق والے فتح والے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما لم میں غنہ ہے، آواز ناک میں لے جائیں گے اور 2 حرکات ٹھہرائیں گے، اور ما الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر 2 حرکات لمبا کریں گے ما کو۔ فصل تینوں پر زبریں ہیں، صاد کو پر پڑیں گے اور زبروں کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ طالوت تو موٹا پڑیں گے، تو کو اور الف بھی پر ہوگا۔ لو واو مدہ ہے، یہ دونوں 2 حرکات لمبے ہیں، تو الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، تو 2 حرکات لمبا کریں گے، اور آخر میں جو تا ہے لمبی تا اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، بالجنودی لام ساکن پہ اظہار ہے، اور نو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، دال کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، قال قاف پر ہے موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک کریں گے۔ ان اللہ میں ان میں غنہ ہے، آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے، لام اس میں جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ ان اللہ مب با پہ قلقلہ کریں گے، تلیکم لی یا مدہ ہے، کم میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، مبتلیکم بی، یہ کم بھی بنے گا، کم بھی نہیں ہے، اور جلدی بھی نہیں پڑھنا، اخفاء شفوی ہے، ہونٹوں کو بند کریں گے، قریب لے جائیں گے اور آخر میں با پہ بند کریں گے، کم بھی، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ نہر نون جلدی سے، حاق سے حلق سے، اور را ساکن کر دیں گے وقفاً، جیم کا وقف ہے، وقف جائز، تو بنہر رک جائیں گے۔
اگر ملانا ہو تو بنا حرین فا، آگے فا آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، اخفا حقیقی. آگے پھر اخفا آ رہا ہے فمن شرب، نون ساکن کے بعد شین آنے کی وجہ سے، فمن شرب منہ فلیس منی. فمن اخفا کریں گے، شرب جلدی سے پڑھیں گے، را باریک ہے، منہ میں نون ساکن پہ اظہار ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے حاق سے حلق سے. فلیس لئی یا لین نرمی سے پڑھیں گے، سین کی سیٹی جیسی آواز سے، صفیر کی آواز ہوتی ہے اس میں. من غنہ کریں گے اور نی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، فلیس منی. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن لم، نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام ہو جائے گا، میم لام سے مل جائے گا. ومن لم ادغام کامل ہے، میم ساکن پہ اظہار ہے. یا تو عام میں تو پہ قلقلہ ہے، یا تو ہلائیں گے تو کو، عام میم ساکن پہ اظہار ہے، ہا اقصا حلق سے. فإن میں غنہ کریں گے، ان میں ہو الٹا پیش ہے مد صلہ، 2 حرکات لمبا ہوگا. منی نون مشدد پہ غنہ کریں گے اور یا مدہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اس لیے مد منفصل ہوگی. منی الا، لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور پتلا پڑھیں گے. منغ، یہ اغترفہ ہے لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں منغ ہو گیا. غین پر پڑھیں گے، منغ طرفہ، را بھی پر پڑھیں گے اور فا کو جلدی سے پڑھیں گے. غرفتن میں را پر ہے، غین بھی پر ہے، غر اور فا جلدی سے ہے. غرفتن تنوین ہے، 2 زبر تا مربوطہ پر ہے لیکن آگے با آ رہا ہے اس لیے تن نہیں پڑھیں گے. غرفتن بیدی. آج ہم نے اخفاء شفوی پیچھے پڑھا تھا اور یہ ہے اقلاب، تو دونوں کا قاعدہ، دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، قاعدے الگ الگ ہیں. غرفتن بیدی، تو یہ ہونٹوں میں آواز قریب کے ہونٹوں کو لے آئیں گے اور آواز نکالیں گے، اس کے بعد با کی اس میں ہونٹ ملائیں گے. تو غرفتن بیدی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا مبتلیکم بنہر، تو آوازیں ایک جیسی ہیں، قاعدے مختلف ہیں. بیدی، ہا پہ وقف کر دیا، ہا ساکن ہوگی تو کھڑی زیر ختم ہو گئی اور یہ مد صلہ ہے، ویسے بیدی ہی ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں وقفاً بیدی. فشربوا منه الا قليلا منهم. فشربوا، بو کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، منہم نون ساکن پہ اظہار ہے، یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے. الا، لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے. قلیلا میں قاف پر ہے، موٹا کریں گے، لی یا مدہ ہے، لام باریک ہوگا، اور لن تنوین ہے، لام کے اوپر 2 زبر کی، اس کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے ادغام ہو جائے گا، ملا دیں گے. الا قلیلا، ادغام غنے کے ساتھ ہے. منہم نون ساکن پہ اظہار ہے، میم ساکن پہ بھی اظہار ہے. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فلما، لم میں غنہ کریں گے، 2 حرکات آواز ناک کے پانسے میں ٹھہرائیں گے. ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. جا 2 حرکات لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر. ہو الٹا پیش ہے مد صلہ، 2 حرکات لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر. آگے ہوا والذین، اب یہ دیکھیں 3 ہو بھی ہے، پھر ہوا والذین واو ہیں، جلدی سے پڑھنا ہے. والذین کے بارے میں بہت بتا چکا ہوں، ذال نرمی سے پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے. آمنو بھی پہلے پڑھ چکے، آ کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. نو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. معہو عین وسط حلق سے، ہو الٹا پیش ہے مد صلہ، اقصى حلق سے نکالیں گے. قالو، یہ غلطی یہاں پہ یہ ہوتی ہے، قالو جلدی سے پڑھتے ہیں لوگ، قاف چھوٹا کر دیتے ہیں، قا موٹا کرنا ہے، اس کا الف بھی پر کرنا ہے اور 2 حرکات لمبا کرنا ہے. لو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کرنا ہے. لا 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر 2 حرکات، مقدار ایک الف کی ہوتی ہے، ایک الف کے برابر ہوتی ہے. تو 2 حرکات لمبا کریں گے. قطع، تو قطع، قاف پر ہے، تا مربوطہ ہے، گول تا ہے، جلدی و معروف طریقے سے پڑھیں گے. لنا ہے لیکن نا کو لام سے ملائیں گے کیونکہ الیوم کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے لنل ہو جائے گا، لام پہ اظہار ہو جائے گا. لنا الیوم، اگر رکنا ہو تو لا طاقت لنا، پھر الف پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ملانے کی صورت میں لا طاقت لنا الیوم.
यऊ वाउलीन होंठों की गुलाई से, मीम को जल्दी से पढ़ना है। बिजालूता, जीम को 2 हरकत लंबा करेंगे। लू, ये लाम को 2 हरकत लंबा करेंगे। जा अलिफ मद्दा है, लू वाव मद्दा है। ताय मफ्तूहा है, लंबी ता, उसको अगर रुकना हो तो बिजालूत होता है, लेकिन मिलाना है तो बिजालूत है। व जुनूदी, वाव होंठों की गुलाई से, नू वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। हा पे वक्फ कर देंगे, दाल हा से मिल जाएगी। ही खड़ी जेर है, व जुनूदी ही, लेकिन वो खड़ी जेर खत्म हो जाएगी, व जुनूदी वक्फ हो जाएगा और हा साकिन हो जाएगी, व जुनूदी हो जाएगा। قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اس حصے میں بہت سارے قواعد ہیں. قولا میں قوف پر ہے، موٹا کریں گے، الف بھی پر ہے، لام کو لام سے ملاتے ہوئے ملائیں گے تو للذین، دونوں لام باریک ہیں، بیچ میں الذین حمزہ عارضی ہے اس لیے ملا دیے، تشدید لائے، ذال نرمی سے ہے، یا مدہ ہے. یظنون میں ضا پر ہے، موٹا کریں گے، ظن میں غنہ کریں گے، یظنو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. انہم میں پھر غنہ ہے، جب بھی نون پر تشدید آئے گی غنہ کریں گے. ہم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفی ہوگا اور یہ بھی غنہ ہے. انہم ملاقو، لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے. قو تھا یہ، قاف کو واو سے ملانا تھا، لیکن آگے لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے، تو ملانے کی صورت میں ملاقو اللہ، تو بیچ میں واو الف الف لام 4 حروف لکھے جائیں گے، پڑھے نہیں جائیں گے. تو رکنا ہو تو ملاقو اللہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وقف لا کا ہے جو کہ نہیں ہوتا، یعنی رکنا نہیں ہوتا، ملا کر پڑھنا چاہیے یہاں پہ، اس لیے ملاقو اللہ ہی. لام اسم جلالہ کو پر پڑھنا ہے یہاں پہ ملاقو اللہ میں. اور کم میم ساکن کے بعد پھر میم آئی ہے جیسے انہم میں، تو ادغام شفوی ہے. کم میں فیہ میں نون ساکن کے بعد فا ہے، اور آگے دیکھیے فئتین تنوین کے بعد قاف ہے، تو دونوں میں اخفا ہے، میں بھی اور تین میں بھی، تو یوں پڑھیں گے من فئتین قلیلہ. اور دوسری بات، فا کے بعد ایک حمزہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے اصل میں، فئتین فئتین، جلدی سے پڑھنا ہے فی کو، اور حمزہ یا کی شکل میں ہے وہ بھی حمزہ ہی پڑھنا ہے. اور قلیلتن میں قوف پر ہے، لی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. اور آخر میں جو تنوین ہے اس کے بعد غین آ رہا ہے، قلیلتن، تا کے نیچے جو 2 زیریں ہیں اس کے بعد غین ہے، وہ وہاں پہ اظہار ہوگا. تو من فئتین، ان دونوں میں اخفا ہے، قلیلتن میں اظہار ہے. قلیلتن غلبت، غین پر ہے، لام باریک ہے، تا پہ ہمس ہوگا، غلبت، ہلکی سی سانس کی آواز جاری رہے گی. آگے فئتن آ گئے، 2 زبریں آ گئی ہیں، تو یہاں پہ بھی اخفا ہے، فئتین میں بھی اخفا ہے، اس کے بعد قاف تھا، اور فئتان میں بھی اخفا ہے، اس کے بعد کاف ہے، کاف پتلا پڑا جائے گا. اور کثیرۃ میں سا نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے اندرونی دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے. کثیرہ، را پر ہے، اور تنوین کے بعد بار ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، جیسے ہم نے آج پڑھا پیچھے اقلاب. کثیرۃ بإذن اللہ، با کو جلدی سے پڑھنا ہے، اور اذ میں ذال نرمی سے پڑھنا ہے، نلا میں لام اسم جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، بإذن اللہ. اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو بإذن اللہ واللہ، پہ اگلا جو واللہ لفظ اللہ ہے وہاں پہ لام اسم جلالہ کو پر پڑھنا ہے، تو واللہ مع الصابرین. عین وسط حلق سے نکالیں گے، صاد سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا اور الف لام نہیں پڑھا جائے گا، معص ہو جائے گا. صاد پر ہے، موٹا پڑھیں گے، اور ری یا مدہ ہے، را کو ایک باریک پڑھیں گے، دوسرا یا کے لیے لمبا کریں گے. اور نون پہ چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، نون کی زبر ختم ہو جائے گی، تو اس لیے مد عارض للسکون ہو جائے گی، تو واللہ مع الصابرین. اب اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں.